ناول ایسا تو ہونا تھا جس کی رائٹر ہے ہما عامر. یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. دوسرے دن آفس سے واپسی پر ایک شاپنگ مال کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اسے کنزا کا خیال آیا تو وہ گاڑی پارکنگ میں روک کر شاپنگ مال کے اندر چلا آیا. اس نے ایک بوٹیک کا رخ کیا جہاں کئی خواتین شاپنگ کر رہی تھی. وہ بھی کنزا کے لیے اپنی پسند کے شلوار سوٹ دیکھنے لگا. سوچا کہ جب دوبارہ رحمان لوٹ جائے گا تو کنزا کو دے آئے گا. پہلی مرتبہ اس نے کنزا کے لیے کچھ خریدا تھا اور اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا. 2 دن سے اسے بخار تھا اور وہ سخت جان بنا اپنی مصروفیات میں ہی الجھا ہوا تھا، مگر آج صبح سے بخار نے اس قدر زور پکڑا تھا کہ اسے بالکل آفس جانے کی ہمت نہیں ہوئی. ملازمہ کے آنے کے بعد وہ بستر پر بے سدھ لیٹ گیا. اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب صفی آیا اور ملازمہ سے اس کی حالت کا سن کر پریشان ہو گیا. ملازمہ سلمیٰ کو وسیع کا ناشتہ لانے کی ہدایت کر کے وہ اس کے کمرے میں آ گیا. بخار کی شدت سے وسیع کے سفید رنگت سرخی مائل ہو رہی تھی. پورا وجود بری طرح تپ رہا تھا. وہ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا. وسیع یار، آنکھیں کھولو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مانوس لہجے پر وسیع نے آنکھیں کھول دی. تم کب آئے؟ قدرے دھیمی آواز میں وسیع نے دریافت کیا. ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہوں اور تمہاری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں. اٹھو، ناشتہ کر لو. اس نے سہارا دے کر وسیع کو اٹھایا کیونکہ سلمیٰ ناشتہ لے آئی تھی. شاید وہ صفی کے آنے سے پہلے ہی وسیع کا ناشتہ تیار کر چکی تھی. ایک سلائس چائے کے ساتھ لے کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. صفی دروازے کھول کر ٹیبلٹ ڈھونڈنے لگا، ساتھ ہی اس کی زبان بھی چل رہی تھی. اسی لیے اماں جان چاہتی تھی کہ تمہاری بیوی کو اس گھر میں آ جانا چاہیے. آج اگر وہ یہاں ہوتی تو مجھے تمہاری بیوی کا رول پلے نہ کرنا پڑتا. اس نے 2 پیناڈول پانی کے ساتھ اسے کھانے کے لیے دی. وسیع نے بدقت مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ تھام لی جبکہ صفی وارڈروب کی جانب بڑھ گیا. یہ کیا کر رہے ہو؟ وسیع نے اس کے کپڑوں سے مغز ماری کرتے دیکھ کر پوچھا. میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. اس حالت میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر گیا تو اماں جان گھر میں گھسنے دیں گی؟ وہ ایک سفری بیگ میں وسیع کے کچھ کپڑے رکھنے لگا. میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، وسیع نے اعتراض کیا. تم پچھلی سیٹ پر لیٹ جانا، میگھا سے علاج کرواؤں گا. دیکھنا ایک دن میں بھلے چنگے ہو جاؤ گے. صفی کچھ سننے پر راضی نہیں تھا. مجبوراً وسیع کو اس کی بات ماننا پڑی. گاؤں کی حدود میں داخل ہو کر صفی نے اسے مخاطب کیا. پہلے تمہیں میگھا سے چیک کرواتا ہوں، پھر گھر چلیں گے. صفی نے جیپ ہاسپٹل کے رستے پر ڈال دی. ہسپتال پہنچ کر صفی وسیع کو ڈاکٹر کے مخصوص کمرے میں لے آیا. میگھا نے سفید ساڑی باندھ رکھی تھی. صفی کو دیکھ کر مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا. یہ وسیع ہے، اسے بخار ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. کوئی اچھی دوائی دو، صفی نے میگھا سے کہا جبکہ وسیع اسے بغور دیکھ رہا تھا. اس کی سانولی رنگت میں نمک گھلا ہوا تھا، سیاہ آنکھوں میں جیسے اداسی کا موسم ٹھہر سا گیا تھا. السلام علیکم، میگھا نے وسیع کو مخاطب کیا. صفی اکثر اسے وسیع کی باتیں کرتا تھا. وہ وسیع کا چیک اپ کرنے لگی. محنت بہت کرتے ہیں، آپ کچھ ریسٹ بھی کیا کیجیے. بی پی لو ہو رہا ہے. یہ دوائیاں دے رہی ہوں، انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا. وہ اسے حیران کر رہی تھی. اسے معلوم نہ تھا کہ یہ میگھا ہے، ورنہ وہ اسے شفائے مرہم ہی سمجھتا. آج کل کہاں مصروف رہتے ہو؟ وسیع کی دوا کی پرچی صفی کو پکڑانے کے بعد میگھا نے سوال کیا. چاول کی فصل کا ٹائم ہے، سارا دن زمینوں پر نگرانی میں ہی گزر جاتا ہے، صفی نے بتایا جبکہ وسیع سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی اسلام قبول کر لیتی تو اس کی اور صفی کی جوڑی خوب جمے گی. صفی جب اسے لے کر گھر پہنچا تو اماں جان بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں. مگر وہ جو صفی نے کہا تھا کہ ایک دن میں بھلے چنگے ہو جاؤ گے، سو دوسرے دن وہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن اماں جان راضی نہیں تھی کہ وہ شہر جائے. ان کا خیال تھا کہ ایک دن وہ مزید آرام کر لے، سو اسے رکنا پڑا. بابا کو موقع مل گیا تھا اور اب کے صفی اور اماں جان بھی ان کے ہمنوا تھے. ایک وقت کنزا کے امتحانات ہو چکے ہیں، اب اسے رخصت کروا لاؤ. 27 کا ہو گیا ہے وسیع، اب کب تک اسے تنہا رہنا چاہیے؟ ٹھیک کہا آپ نے، میں کچھ دن بعد رخصت کی تاریخ لے آتی ہوں رخسانہ سے.
अम्मा जान ने प्रोग्राम बनाया। वो चुप बैठा रहा। अंदर दिल के मौसम में आरजुओं की धीमी धीमी फुहार हो रही थी। दूसरे दिन सफ़ी उसे शहर छोड़ आया। आज़र ने नया घर बनवाया था। इस खुशी में उसने पार्टी दी थी। वो जाने की तैयारी कर रहा था कि टेलीफोन की बेल बजी। वो तौलिए से सर रगड़ता हुआ रिसीवर उठाकर बोला, यस वसी एहसान। हेलो, मैं किंजा बोल रही हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? मोमो आनी बता रही थी कि आप बीमार हो गए थे। उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। ठीक सुना तुमने। तुम्हें तो आयादत के लिए घर आना चाहिए। तुम्हारा तो अब हक बनता है। किंजा की आवाज़ सुनकर वसी का मूड शोक हुआ। घर पर कैसे आती? आप अकेले जो रहते हैं। उसकी परेशानी सी आवाज़ वसी की समात से टकराई। अकेला होता हूँ तो क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? उसे मज़ा आ रहा था किंजा को तंग करने में। नहीं, डर क्यों लगेगा? आप इतने अच्छे जो हैं, पर इस तरह से मेरा आना क्या आपको अच्छा लगेगा? उसने संजीदा सी आवाज़ में पूछा तो वसी भी संजीदा हो गया। नहीं यार, मैं तो यूं ही तुम्हें तंग कर रहा था। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अम्मा जान कुछ दिनों में आ रही हैं रुखसती की तारीख़ लेने, ताकि दोबारा बीमार पड़ूँ तो मेरी बीवी तीमारदारी के लिए मेरे पास हो। वो फिर से शो हुआ। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। किंजा दूसरी जानिब परेशान हुई। अब तो फ़ोन बंद करके जान छुड़वा लोगी। जब मेरे पास आओगी तब कहाँ जाओगी? वसी की शरारत पर किंजा ने सटपटा कर बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया और वसी मुस्कुराता हुआ आज़र के घर जाने की तैयारी करने लगा। अम्मा जान अब की दफ़ा बाबा के साथ आई थी, क्योंकि सफ़ी के लिए बीज बोने के मौसम में गांव छोड़ना मुमकिन नहीं था। 100 बखेड़े होते थे, हारियों की निगरानी, पानी के अलग मसले। अम्मा जान और बाबा ने 1 महीने बाद की तारीख तय कर दी थी। 2 दिन अम्मा जान ने शॉपिंग करके गुजारे। मोमो उनके साथ होती थी। गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी एक दिन वसी ने निभाई, फिर हाथ जोड़ दिए थे। सो बंटी को जाना पड़ा था। बंटी 16 साल का था, मगर ड्राइविंग में बड़ी महारत रखता था। अम्मा जान सारा वक्त हौलती रहती कि बच्चा गाड़ी कहीं ठोक न दे। रुखसाना भी रिक्शा को साथ लेकर ज़ोर शोर से तैयारियों में मसरूफ़ थी। उनके घर की पहली शादी थी। वो खूब धूम धड़ाका करना चाहती थी, ताकि उनके सर्कल के लोगों को मुद्दतों याद रहे कि रुखसाना रहमान की बेटी की शादी किस कदर शानदार हुई थी। रिक्शा चाहती थी कि एक दिन वैरायटी प्रोग्राम हो, जिसमें शोबिस के मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ किया जाए। रुखसती से 2 दिन पहले मायूं की रस्म करने का इरादा था। रस्म की जगह की सजावट के लिए रोहेल ने किसी माहिर को बुक किया था। मेहंदी की रस्म 1 दिन पहले करने का इरादा था। वसी को सलामी में वो नए मॉडल की कार देने वाली थी। सास के लिए उन्होंने कंगन बनवाए थे, मगर वो नाप भूल लेना भूल गई थी। इसी बहाने उन्होंने सोचा कि गांव का एक चक्कर भी लग जाएगा, और वो रोहेल को लेकर गांव पहुंच गई थी। जब उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया तो एहसान अजीम बोल पड़े। माफ़ कीजिएगा भाभी, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी बेजा नमूदो नमाश को मैं पसंद नहीं करता। आप अपनी बेटी को जो चाहे दें, आपकी मर्ज़ी, पर हमें या वसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये कैसे हो सकता है भाई साहब? ये तो सदियों से चले आने वाले रस्म और रिवायत है। आपके या मेरे बनाए हुए तो नहीं कि हम इन्हें तर्क कर दें। रुखसाना रहमान ने मुस्कुराहट को लबों से हटने न दिया। आपकी बात ठीक है, मगर हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सब नहीं कर सकते, बल्कि इससे कई गुना कम भी नहीं कर सकते। हमारा धूम धड़ाका उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला कर देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की खुशी के मौके पर किसी के दिल से ये सदा आए कि आह काश हम भी ऐसी शादी कर सकते। उन्होंने अपना माजी ज़मीर बयान किया। ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? ये मेरे घर की पहली खुशी है। मैं 4 दिन मुसलसल अपने घर में फंक्शन करना चाहती हूँ। मुस्कुराहट अब रुखसाना के लबों से गायब हो चुकी थी। अपने घर आप जो चाहे कीजिए, इससे मैं आपको मना नहीं कर सकता। उनका लहजा बदस्तूर नर्म था। आप सबकी शिरकत इन तकरीबात में अहमियत की हामिल है, रुखसाना ने कहा। ये मुमकिन नहीं है भाभी। जिन रसूमात को मेरा मज़हब पसंद नहीं करता, मैं उनमें शिरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ना ही मेरी बीवी बच्चे ऐसे तकरीबात में जाना पसंद करेंगे। आप बराह मेहरबानी हमें मजबूर मत कीजिए, एहसान अजीम ने कहा। अम्मा जान और सफ़ी खामोशी से सुन रहे थे। रुखसाना और रोहेल के चेहरे के तेवर बिगड़ रहे थे। अंकल, आप लोगों को आना ही पड़ेगा।
ورنہ سوسائٹی کیا کہے گی کہ روہیل کی بہن کی شادی کیسی کنزرویٹو فیملی میں ہوئی ہے۔ اب کہ روہیل بولا، بیٹا میں نے کہا نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بس تو پھر میں بھی کنزا کو وسیع کے ساتھ رخصت نہیں کر سکتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ لوگ اتنے تنگ ذہن کے مالک ہیں۔ میں نے تو وسیع کو دیکھ کر رشتہ طے کیا تھا۔ کیا وہ بھی اندر سے ایسا ہی ہے؟ میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ وسیع سے کہیے کنزا کو طلاق بھجوا دے۔ رخسانہ رحمان نے پل بھر میں فیصلہ کر لیا۔ اماں جان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی رخسانہ؟ صفی بھی بوکھلا گیا۔ صورتحال اتنی سنگین ہو جائے گی یہ کسی کے گمان میں نہیں تھا۔ بابا نے اپنے حواس کو کنٹرول کر رکھا ہوا تھا۔ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں تم جب تک اپنی بیٹی کو اپنے گھر بیٹھانا چاہو بیٹھا سکتی ہو، بابا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو دونوں ماں بیٹے بکتے جھکتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بابا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ اماں جان کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی۔ کتنا چاو تھا انہیں پہلا بیٹا بیانے کی، کیا معلوم تھا یہ سب ہو جائے گا۔ بابا پلیز اب آپ ذہن پر زور مت دیجیے ورنہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ صفی نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر اماں جان سے مخاطب ہوا۔ اماں جان روئیے مت، منگنی نہیں کی ہم نے جو وہ توڑ دیں گے۔ نکاح کا مضبوط بندھن باندھا ہے۔ ان جیسے لوگوں کو زمانے کا بھی بہت ڈر ہوتا ہے۔ یہ صرف اتنا ہی کر سکتی ہیں کہ کنزا کو اپنے گھر بیٹھا رکھیں، اس کے علاوہ کچھ اور ان کے بس میں نہیں۔ صفی نے تسلی دیتے ہوئے تجزیہ کیا۔ کچھ دیر بعد بابا نے اسے فون لانے کا کہا۔ وسیع کو بتائیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں میں مومنہ کو خبر کر دیتا ہوں، وہ خود ہی اپنے طریقے سے وسیع سے بات کر لے گی۔ وہ مومنہ کا نمبر ملانے لگے۔ مومنہ نے بابا کی زبانی تمام صورت حال سننے کے بعد بمشکل اپنے آنسوؤں پر بند باندھا، کیونکہ جانتی تھی کہ بابا ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ بیٹی کے آنسو انہیں ڈسٹرب کر دیں گے۔ فون بند کر کے وہ صفی سے مخاطب ہوئی۔ مجھے وہ عورت رخسانہ کبھی بھی اچھی نہیں لگی، مگر جب مومو نے کہا کہ کنزا مومو کو پسند کرتی ہے تو میں خاموش ہو گیا۔ اب کیا معلوم تھا کہ کنزا مومو کی پسند بھی ہے یا ہمارے صاحبزادے نے بہن کو وکالت کرنے کے لیے آگے رکھ کر دیا ہے۔ بابا کی بات پر صفی نظریں چرا گیا۔ پورے گھر میں ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ بابا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے تھے۔ اماں جان نے جائے نماز سنبھال لی تھی، جبکہ صفی گہرے سانس لیتا گھر سے باہر آ گیا تھا۔ اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وسیع غصے سے پیچ و تاب کھاتا کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر مومو بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے بہت دیر روئی ہوں۔ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کی انہیں جرات کیسی ہوئی؟ میں کنزا کو، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں تو پہلے بھی رخصتی کے حق میں نہیں تھا۔ گھر کی کچھ قسطیں باقی ہیں، ان کی ادائیگی تک میرا رخصتی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ رخصتی کے بعد کنزا کو پاکستان سے باہر گھمانے لے جاتا۔ گھر کی مکمل ادائیگی کے بعد ہی یہ میری خواہش پوری ہوتی، لیکن آپ لوگوں کے خاطر میں خاموش ہو گیا۔ ان ماں بیٹے نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ وسیع احسان اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے گا، وہ بھی ان کے کہنے پر؟ اس کا لفظ آگ برسا رہا تھا۔ مومنہ خوف زدہ ہوئی۔ تم اپنا جی مت جلاؤ، کچھ نہ کچھ راستہ تو نکل ہی آئے گا۔ مومو نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ بہت مشکل سے وہ غصے کو کنٹرول کر پایا۔ مومو رات گئے تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ بعد ازاں بنٹی انہیں آ کر لے گیا۔ انہیں وسیع کے غصے سے ڈر لگتا تھا کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، مگر اپنا گھر چھوڑ کر کب تک یہاں بیٹھ سکتی تھی؟ جب سے مما اور روہیل گاؤں گئے تھے اس کا دل انجانے خدشوں سے سہم رہا تھا۔ حالانکہ اب تو وسیع کی منکوحہ تھی، بلکہ عنقریب اس کا گھر بسنے جا رہا تھا، پر اپنے دل کا کیا کرتی؟ اور وہی ہوا۔ مما اور روہیل بھائی جس طرح غصے کی حالت میں لوٹے تھے، اسے پتہ لگ گیا کہ اسی ہونے کے ڈر سے اس کا دل سہم رہا تھا۔ کبھی کسی سے کہا نہیں تھا، جانے کب وہ من ہی من میں وسیع کو پسند کرنے لگی تھی۔ مما اور روہیل بھائی کی زبانی طلاق کا تذکرہ سن کر وہ کانپ گئی۔ رگزا اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ کنزا تم پریشان مت ہو، وسیع بھائی ان دقیانوسی لوگوں کو سمجھا لیں گے۔ ایک دو فنکشنز میں آنے میں ان کی شان گھٹ نہیں جائے گی۔ مفت میں لاکھوں کا مال مل رہا ہے، بڑے ناشکرے ہیں تمہارے سسرال والے لوگ تو ایسی تقریبات کے لیے ترستے ہیں۔ رگزا نے کہا تو کنزا اسے دیکھتی رہ گئی۔
ماما اور روہیل اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے. وہ بھی مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی. بہت دنوں بعد آج صفی کو خوشی ملی تھی. میگھا نے چودھری صاحب کے گھر آ کر اسلام قبول کر لیا تھا. چودھری صاحب نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی اس خبر کے ساتھ کہ میگھا کا اسلامی نام مریم رکھا گیا ہے اور مریم آج سے ان کی بیٹی ہے. یہ نہیں تھا کہ یہ خبر صفی کے لیے غیر متوقع تھی. گزشتہ کچھ دنوں سے میگھا کے اندر ہونے والی کشمکش بڑھ گئی تھی. پرسوں ہی تو وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ صفی مجھے بہت افسوس رہے گا کہ میں نے غلط جگہ پر جنم لیا. کاش مجھے پیدا ہونے سے پہلے یہ اختیار دیا جاتا کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے تو میں کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہونا پسند کرتی. اور آج صفی کو یہ خبر ملی تھی کہ وہ اسلام قبول کر چکی تھی. وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا. ہاسپٹل میں ہی میگھا سے ملاقات ہو سکتی تھی. اس کے لیے اسے کل تک صبر کرنا پڑتا کیونکہ آج ہفتہ وار چھٹی تھی. یوں بھی آج تو چودھری صاحب کے گھر پر اپنے ناز اٹھوا رہی تھی. گاؤں کے چیدہ چیدہ لوگ اسے مبارکباد دینے چودھری صاحب کی حویلی آ رہے تھے. اماں جان اور بابا بھی ان لوگوں میں شامل تھے. اس واقعے کے بعد وسیع کی ملاقات کنزا سے نہیں ہوئی. البتہ وحید بھائی کے ذریعہ مومو کو خبر ملی تھی کہ رخسانہ ہرگز بھی کنزا کو وسیع کے ساتھ رخصت نہیں کریں گی. یہ بات سن کر وسیع کا خون کھول گیا تھا. ان کا یہ اشارہ سن کر وہ کنزا سے ملاقات کر کے اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماما پر دباؤ ڈالے. ہاں مگر اسے کنزا جیسی دبو لڑکی سے کوئی اچھی امید نہیں تھی. آج آذر کی بہن کی شادی تھی. آذر نے دوپہر میں فون کر کے اسے یاد دہانی کرائی تھی کہ وہ وقت پر میرج لان پہنچ جائے. جب وہ 12 درری پہنچا تو مہمان کافی تعداد میں آ چکے تھے. آذر سے ہائے ہیلو کر کے وہ ایک جانب سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا. نئی نئی عادت ڈالی تھی خود کو جلانے کی. دھوئیں کے مرغولے بناتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ زندگی کس کروٹ بیٹھے گی. 2 دن وہ گاؤں میں بھی گزار آیا تھا. بابا کی طبیعت کچھ ناساز تھی. صفی سے میگھا کے مسلمان ہونے کی خوشی سنبھالے نہیں جا رہی تھی. وسیع کو بھی خوشی ہوئی کہ وہ کامنی سی لڑکی دائرہ اسلام میں آ گئی تھی. دائیں جانب سے آتی آوازیں سن کر وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا. گردن گھما کر آواز کی جانب دیکھا. رخسانہ بتا رہی تھی کہ لڑکے نے کنزا کو پسند کیا ہے. وہ کنزا کی خالہ فرزانہ تھی. وہ اپنی بھابھی سے مخاطب تھی. وسیع ان دونوں خواتین کو جانتا تھا. وہ چونکہ قدرے ہٹ کر کم روشنی والی جگہ پہ بیٹھا تھا سو اس کا دیکھ لیا جانا ممکن نہیں تھا. وہ جو پہلے نکاح کیا تھا رخسانہ نے کنزا کا، اس کا کیا؟ رخسانہ کہہ رہی تھی وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی. اب وہ بالکل خاموشی سے کنزا کا اس لڑکی جنید سے نکاح کر دے گی. جنید کی فیملی اسلام آباد میں ہے. رخسانہ کا ارادہ ہے کہ وہ ساری رسمیں اسلام آباد جا کر کریں گی. فرزانہ نے بتایا. وسیع کی پریشانی کے بل بڑھتے جا رہے تھے. رخسانہ رحمان سے اتنی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی کہ وہ نکاح پر نکاح جیسا کرنے کا گناہ آمادہ ہو جائیں گی. کیا کنزا مان گئی ہے؟ مامی کو تجسس ہوا. وہ تو بے زبان گائے ہے، جو ماں کہے گی کنزا بلا چوچرا مان جائے گی، فرزانہ نے کہا. اسی وقت آذر کی بڑی بہن ان دونوں خواتین کے پاس آ کر رکی تو وہ خاموش ہو گئی. وسیع سگریٹ پھینک کر کھڑا ہو گیا. اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا. دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کر گزرے یا پھر رحمان لاج کا آگ لگا دے، مگر وہاں وہ بھی تو تھی. کیسے اسے وہاں سے نکالے؟ وہ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتا ہوا مومو کے گھر آیا جہاں افراد خانہ کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہے تھے. کیا ہوا وسیع، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ مومو کو اس کا چہرہ دیکھ کر انجانا سے احساس ہوا. ہاں ٹھیک ہے. آپ لوگ کہاں کی تیاری میں ہیں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا بال بگاڑے. وحید کے تایا کے گھر شادی ہے، ادھر کی ہی تیاری ہے. تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں، مومو نے کہا. نہیں مومو، میں کھانا کھا چکا ہوں. اس نے جھوٹ بولا. اندر ایک آگ جل رہی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آگ کس طرح بجھے گی. کنزا بھی آئے گی کیا؟ اچانک وسیع کو خیال سوجا. ہاں آئے گی. کل مایوں میں بھی آئی تھی. کنزا بہت مرجھائی مرجھائی لگ رہی تھی، جبکہ رخسانہ آنٹی نے تو مجھ سے کلام تک نہیں کیا. مومو بجھے بجھے لہجے میں بولی. کس جگہ ہے شادی؟ بجلی کے کوندے کی طرح ایک سوچ ذہن میں سمائی. روپ گارڈن میں ہے. تم کس لیے پوچھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی. بنٹی کہاں ہے؟ بنٹی کی مدد کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا. وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہا ہے، مومو نے بتایا. میں ذرا بنٹی سے مل لوں، پھر جاتا ہوں. آپ جا کر تیار ہو جائیں.
وہ مومو سے کہتا بنٹی کے کمرے میں آ گیا، جہاں بنٹی شہراز اوپل کا ربا سنتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ وسیع کو اپنے سامنے پا کر وہ حیران ہوا اور وسیع اسے اپنے سامنے بیٹھا کر سارا پلان سمجھانے لگا۔ بنٹی ڈرا تو وسیع نے اسے تسلی دی اور اس سے وعدہ لیا کہ فی الحال یہ بات وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ کامیابی کی صورت میں وسیع نے اسے ڈیجیٹل کیمرہ دلانے کا وعدہ کیا۔ بنٹی خوش ہو گیا، فوٹوگرافی اس کا شوق تھا۔ گھر آ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے، پھر ریفریجریٹر کھول کر بریڈ نکالی اور ساتھ ہی انڈے بھی۔ جتنی دیر میں اس نے آملیٹ بنائے اتنی دیر میں ٹوسٹ گرم ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک میگزین لے کر بیٹھ گیا، وقت بھی تو گزارنا تھا۔ بنٹی کی کال ریسیو کرنے کے بعد وہ گھر سے نکلا۔ گاڑی کا رخ سخی حسن کی جانب تھا، جہاں روپ گارڈن واقع تھا۔ میرج گارڈن کے نزدیک پہنچ کر اس نے گاڑی ایک مناسب جگہ پارک کی، پھر وہ اپنے سیل فون پر بنٹی کا نمبر ملانے لگا، اسے اطلاع دے سکے کہ وہ ہال کے باہر موجود ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ گاڑی میں آرام سے بیٹھ گیا۔ اب آگے کا کام بنٹی کی ذمہ داری تھی۔ 10 منٹ بعد اسے بنٹی اور کنزا آتے ہوئے دکھائی دیے تو وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے فرنٹ ڈور بھی کھول دیا۔ ماموں میں نے اپنا کام کر دیا؟ بنٹی اس کی سائڈ کی کھڑکی پر جھک کر بولا۔ کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے؟ دوسری جانب کنزا تھی جو بہت پریشان نظر آ رہی تھی، پما اور رگزا سے چھپ کر آئی تھی۔ بنٹی نے کچھ ایسے لہجے میں وسیع کی پریشانی کا نقشہ کھینچا اور اس کے بلاوے کا کہا کہ وہ آئے بغیر نہ رہ سکی۔ گاڑی کے اندر بیٹھو، میں بتاتا ہوں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پلیز جو بھی بات کرنی ہے جلدی کہیے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کے دیکھ لیے جانے کا اندیشہ ہو۔ اس طرح کھڑے کھڑے کس طرح بات ہوگی کنزا؟ اس نے لہجے کو نرم ہی رکھا، البتہ اب وہ کار سے باہر آ گیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، کچھ دیر میں مما یا رگزا کو میری غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو وہ مجھے ڈھونڈنے باہر آ جائیں گی، کچھ ڈرے ڈرے انداز میں بولی۔ بنٹی تم جاؤ، وسیع نے کنزا کی بات انسنی کر کے بنٹی سے جانے کو کہا تو کنزا نے بھی بنٹی کے ساتھ جانے کے لیے قدم بڑھانے چاہے۔ وسیع پہلے ہی چوکنا تھا، کنزا کی نازک کلائی اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ چھوڑیے، مجھے جانا ہے، وہ مچل کر چیخی، مگر اس وقت ہی وسیع دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ چکا تھا۔ برق رفتاری سے اسے کھینچ کر کنزا کو گاڑی میں ڈالا اور خود دوسری جانب سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ کنزا کے حواس کچھ بحال ہوئے تو وہ تیز لہجے میں بولی۔ خاموش رہو، دیکھ لینا کہاں لے جا رہا ہوں۔ اب کے وسیع کا لہجہ سخت ہوا۔ میں چیخنے لگوں گی، وہ رواں سڑک کو دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ شوق سے چیخو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تم ہمارے مابین جس رشتے کو بھول چکی ہو اس کا ثبوت میری جیب میں رکھا ہے۔ اس کا اشارہ نکاح نامے کی سمت تھا۔ اتفاق تھا کہ وہ گاؤں سے لوٹتے ہوئے اماں جان کے پاس سے اپنا نکاح نامہ ساتھ لے آیا۔ وسیع کی بات سن کر کنزا ایک دم خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ گھر نزدیک آ گیا۔ وسیع نے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اب کنزا کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دھانی قمیض جس پر ڈارک میرون کام بنا ہوا تھا، ڈارک میرون پلازو اور دوپٹہ زیب تن کر رکھا تھا۔ میچنگ جویلری اور لائٹ میک اپ میں بالوں کو آزاد چھوڑے وہ وسیع کے دل میں جذب ہو رہی تھی۔ کار پورچ میں رکھ کر وسیع اترا اور کنزا کی جانب کا دروازہ کھول کر بولا، باہر آ جاؤ۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں اتروں گی، مجھے گھر جانا ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شرافت سے باہر آ جاؤ یا پھر اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ وسیع کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا کر گزرے گا۔ کنزا اس کے انداز پر گھبرا کر فوراً گاڑی سے اتری۔ اس کے انداز پر وسیع کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، جسے اس نے منہ دوسری طرف کر کے چھپایا۔ آ جاؤ۔ وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ مرے مرے قدموں سے کنزا اس کی پیروی کرنے لگی۔ سٹنگ روم میں راؤنڈ سٹائل میں صوفے رکھے تھے، فرنیچر کم مگر قیمتی تھے، صاف ستھرا تھا۔ وسیع وہاں سے گزرتا ہوا اسے لاؤنج میں لے آیا، جہاں دائیں دیوار سے ایک سیڑھی فکس تھی۔ بائیں کونے سے 4 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی، جس کا ٹاپ شیشے کا تھا۔ ٹی وی والے حصے میں ایک کاؤچ رکھا تھا۔ فرش پر قالین اور گاؤ تکیے فرشی نشست کا اعلان کر رہے تھے۔ درمیان میں کچن کا راستہ تھا۔ جدید سٹائل کا کچن صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ وسیع کاؤچ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا، جبکہ وہ ایک طرف کھڑی رہی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔
آنسو اب رک چکے تھے مگر رخساروں پر نشان ثبت ہو گئے تھے۔ بیٹھ جاؤ کنزا، کیا رات کھڑے کھڑے گزارنے کا ارادہ ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کنزا کو دیکھا اور کاؤچ پر بیٹھنے کو کہا، مگر وہ اس کے برابر میں بیٹھنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جس دیدہ دلیری سے وہ اسے لے آیا تھا اسے کچھ بعید نہ تھا۔ کنزا سوچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وسیع نے اس کے اس عمل کو قدرے حیرت بھری نظر سے دیکھا، پھر اٹھ کر جینز کے اندر دبی ہوئی شرٹ باہر نکالی اور اپنے جاگرز اٹھائے۔ میں سونے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے صبح آفس جانا ہے۔ تمہیں اگر بھوک لگی ہے تو فریج چیک کر لو، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ سونے کے لیے پورا گھر ہے، جہاں مرضی ہو سو جانا۔ ہاں مگر باہر جانے کی کوشش مت کرنا، میں نے گورنمنٹ سیکیورٹی طلب کر لی ہے۔ کچھ دیر بعد گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ آ جائیں گے جو میری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی، نہ ہی کسی کو باہر جانے دیا جائے گا۔ وہ جاتے ہوئے رکا۔ براہ مہربانی کسی کو کال کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہارے پاس سیل فون ہے تو مجھے دے دو، یہاں کا فون تو ڈیڈ ہے۔ اس نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، بائیں ہاتھ میں جاگرز تھام رکھے تھے۔ میرا سیل فون تو ادھر میرج ہال میں ہی رہ گیا، وہ روئی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کو ہر چیز سے زیادہ زمانے کا خیال رہتا ہے۔ وہ ہرگز بھی اس کی گمشدگی کی خبر اچھالے گی نہیں کہ کہیں لوگ باتیں نہ بنانے لگے۔ ویسے بھی نہ جانے کیوں مما نے اس کے نکاح کی خبر کو اپنے سوشل سرکل میں عام نہیں کیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کچھ دنوں پہلے اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا اور وہ اس رشتے کو ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ روتی رہی اور سوچتی رہی۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی راہداری نظر آ رہی تھی جس میں 2 دروازے تھے، ایک میں وسیع غائب ہو گیا تھا اور دروازہ بند تھا۔ اس کے آنسو پھر سے روا ہو چکے تھے، پورے گھر پر سناٹا طاری تھا۔ وہ ٹیبل کی سطح پر سر ٹکا کر آنسو بہانے لگی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو 7 بج رہے تھے۔ شاور لینے کے دوران اسے کنزا کا خیال آیا کہ رات وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تولیے سے سر رگڑتے ہوئے وہ لانج میں آیا جہاں رات کو اس نے کنزا کو چھوڑا تھا۔ وہ وہیں کاؤچ پر بے ترتیبی سو رہی تھی۔ چادر کی جگہ اس نے اپنا میرون دوپٹہ خود پر پھیلا ہوا تھا۔ وسیع کو تھوڑا افسوس ہوا، پھر سر جھٹک کر ناشتہ بنانے لگا۔ برتنوں کی کھٹ پٹ سے کنزا کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر تک تو وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کہاں ہے۔ سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ جیسے ہی حواس جاگے وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وسیع کی پشت نظر آ رہی تھی، بلو ٹراؤزر پر بلیک بنیان پہنے، کندھے پر تولیہ ڈالے وہ اوون کے آگے کھڑا مصروف تھا۔ کتنا اچھا شخص تھا، مگر کتنے غلط طریقے سے کل اسے لایا تھا۔ وسیع کو اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ پلٹا کنزا کو اپنی جانب دیکھتا پایا۔ وہ ایک دم مسکرا دیا جبکہ کنزا خجل سی ہو گئی۔ السلام علیکم، واش روم ادھر کا استعمال کر لو، اس نے راہداری کی جانب اشارہ کیا۔ کنزا سلام کا جواب دیتی اس طرف بڑھ گئی۔ وہ ایک بیڈ روم تھا جس کی اٹیچ باتھ روم میں جا کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور بال ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے باہر آ گئی جہاں وسیع ڈرائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجائے اس کا منتظر تھا۔ اس کے کرسی سنبھالنے پر وسیع نے ناشتہ شروع کر دیا۔ بھوک تو اسے بھی شدید لگی تھی، کل دوپہر میں ہی کھانا کھایا تھا۔ اتنے گھنٹے گزر چکے تھے مگر اسے وسیع کے سامنے کھانے سے جھجک ہو رہی تھی، ساتھ ہی مما کا خیال بھی بے چین کر رہا تھا۔ وسیع شاید اس کی جھجک کو محسوس کر چکا تھا، اس لیے جلد ہی ناشتہ ختم کر کے اٹھا تو وہ بول پڑی، وسیع مجھے اب گھر جانا ہے۔ وسیع نے بغور اس کا فکرہ سنا اور پھر معنی خیزی سے بولا، ہاں بس آنے ہی تو لایا ہوں۔ وسیع کے معنی خیزی کو کنزا نے نظر انداز کیا۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، کنزا نے کہا۔ ننھی بچی نہیں ہو تم کہ مما کے بغیر نہ رہ نہ سکو، پلیز اب خود کو سمجھا لو، اب تمہیں یہاں ہی رہنا ہے۔ اس طرز عمل کے لیے مجھے تمہاری مما نے مجبور کیا ہے۔ اسی وقت ہی کال بیل بجی۔ وسیع اٹھ کر باہر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے تقریباً 45 سالہ عورت اور ایک 17 سالہ لڑکی تھی۔ حلیے سے دونوں ملازمہ لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی کنزا کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ یہ اب ادھر ہی رہیں گی، وسیع نے کنزا کی جانب اشارہ کر کے ملازمہ کو اطلاع دی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دونوں آپس میں اشارے کرتے ہوئے کام سمیٹنے لگیں۔ وسیع کا انداز اس کا خون جلا گیا تھا۔ ناشتہ ختم کر کے تن فن کرتی اس کے کمرے میں پہنچ گئی جہاں وسیع کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔
آپ نے میرا تعارف کس انداز میں کروایا ہے؟ ٹائی باندھتے ہوئے وسیع نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر کس انداز سے تعارف کرواتا؟ اب کنزا کی جان مشکل میں آ گئی تھی۔ کیا بولتی؟ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے انجان بن رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ وسیع کا دل چاہا زور سے ہنسے، مگر کنزا کا موڈ کا خیال کر کے موضوع بدل گیا۔ آج ہفتہ ہے، میں آفس سے واپسی پر گاؤں جاؤں گا۔ کل جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ فریج میں ضرورت کا سامان موجود ہے، اپنے لیے جو چاہو پکا لینا۔ کنزا آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجبوری ہے فی الحال، میں تمہیں ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا اور نہ ہی کسی کے پاس چھوڑ سکتا ہوں۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ تیار ہو کر آہستہ آہستہ کنزا کے جانب بڑھنے لگا۔ کنزا اس کا انداز سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب وہ اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا، شاید درمیان میں ایک سانس کا فاصلہ تھا۔ کنزا کی نظریں اس کے میرون ٹائی میں الجھنے لگیں۔ اگر کچھ اور چاہیے تو کہو۔ اس کی سانسوں کی تپش کنزا اپنے رخساروں پر محسوس کر رہی تھی، اور دھڑکن کس قدر شور مچانے لگی تھی۔ اس کے ملبوس کی خوشبو کنزا کے گرد حصار قائم کر رہی تھی۔ وسیع نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے کان میں جھولتے آویزے کو چھوا، جسے رات کو وہ پریشانی میں اتارنا بھول گئی تھی۔ اس کے حلیے کی وجہ سے ہی ملازمائیں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ میرے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہیں۔ بہت سوچ کر اس نے دماغ سے یہ واحد پریشانی نکال کر اس سے شیئر کر دی، وگرنہ اس کی قربت پر کنزا کو سب کچھ بھلائے دے رہی تھی۔ اوہ، وہ چوکا، پھر اس کے حلیے کا جائزہ لیا۔ اچانک خیال آنے پر وہ پلٹا اور وارڈروب کی جانب بڑھا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 شاپرز تھے، جو اس نے بیڈ پر رکھ دیے۔ یہ کچھ ریڈی میڈ سوٹ ہے، میں نے تمہارے لیے خریدے تھے، دینے کا موقع ہی نہیں ملا، اب تمہارے کام آ جائیں گے۔ پھر اس نے پینٹ کی جیب سے والیٹ نکالا اور 2 بڑے بڑے نوٹ گھسیٹ کر ایش ٹرے کے نیچے دبا دیے۔ ان پیسوں سے اپنی ضرورت کا کچھ سامان منگوا لینا۔ سلمیٰ سے کہو گی تو وہ لا دے گی، اور ہاں چاہو تو اپنے طریقے سے اسے تعارف کروا دینا، ٹھیک ہے؟ گھبرانا نہیں، کہتے ہوئے وہ اپنی ضروری سامان لیتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ دل چاہ رہا ہے ابھی اسی وقت اس کے گھر پر ریڈ کرواؤں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس طرح کنزا کو لے جانے کی؟ جب سے پتہ چلا تھا کہ کنزا کو وسیع لے گیا ہے، روہیل بپھرا ہوا تھا۔ رخسانہ بمشکل اسے کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ وہ کسی کو تماشا دیکھنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ روہیل یہ معلوم ہونے پر کہ بنٹی کنزا کو وسیع تک لے کر گیا تھا، وہ بنٹی کو میرج ہال میں مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دنیا مزے لیتی ان کے جھگڑے کی وجہ سے۔ رخسانہ اور رگزا اسے بمشکل گھر لے کر آئی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو روہیل، کہ وہ لوگ ہم پر ہنسے؟ میں نے اس کا نکاح اپنے سرکل کے لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان جاہل لوگوں کی سادگی مجھے شرمندہ کر رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ رخصتی کے موقع پر میں اپنے گھر میں ہلا گلا کروں گی تو کسی کو باتیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا، مگر احسان عظیم کے فرسودہ رویے سے مایوس ہو کر میں نے سوچا کہ کنزا کو کہیں دوسری جگہ بیاہ دوں تو وسیع اور اس کے گھر والوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ کنزا کی خوش نصیبی کہ دوسرا رشتہ بھی اتنا اچھا آیا۔ جس NGO کی ممبر میں ہوں، اس کی سیکریٹری کے بھائی کا بیٹا ہے وہ لڑکا۔ میں انہیں رشتے سے انکار تو کر سکتی ہوں، مگر یہ ہرگز پسند نہیں کروں گی کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ کنزا کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے۔ تم نہیں جانتے روہیل، اگر یہ خبر پریس میں چلی گئی تو میری کتنی بدنامی ہوگی۔ میں اپنے سرکل میں یہ بات پھیلا دوں گی کہ اچانک ہی ایک بہت اچھا رشتہ آیا کنزا کا فوراً سے، تو ہم نے اس کا ایمرجنسی میں اس طرح نکاح کر دیا، اور کنزا اپنے شوہر کے ساتھ فوراً چلی گئی ہے۔ اتنے سالوں میں بنائی اپنی نیک نامی کو میں مٹی میں نہیں ملا سکتی۔ سنا تم نے، اگر کنزا نے بھی وسیع کا ساتھ دے دیا تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ رخسانہ نے اپنے لہجے کو بے لچک رکھا تھا۔ پہاڑ میں جائیں آپ، روہیل بدتمیزی سے کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رخسانہ ہارے ہوئے انداز میں صوفے پر گر گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا محاذ سر کر لیا تھا انہوں نے۔ جب اس نے کچھ ڈرے ڈرے انداز میں بابا کو اپنے گزشتہ روز کی کارروائی بتائی تو اس کا خیال تھا کہ بابا ابھی گرجیں گے، مگر توقع کے برخلاف انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور بولے، اچھا کیا تم نے، ورنہ رخسانہ اس کا نکاح پر نکاح کر دیتی۔ ان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ جی بابا، اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، اس نے کہا۔ بہو کہاں ہے؟ اماں جان نے چونک کر پوچھا۔ اماں جان،
اسے گھر چھوڑ آیا ہوں، ساتھ لانا مجھے مناسب نہیں لگا، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ اس طرح اجنبی جگہ پر چھوٹے سے دل کی لڑکی کو چھوڑنا ٹھیک لگا؟ پیچھے سے کچھ مسئلہ ہو گیا تو؟ اماں جان کا لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا، بابا کے چہرے کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ چھوڑ کر آیا، اس نے صفائی پیش کی۔ پھر بھی صبح ہوتے ہی واپسی کا قصد کرنا، اور جب دوبارہ آؤ تو بہو کو ساتھ لے کر آنا۔ اماں جان کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھر بے شک بہت بڑا نہیں تھا، مگر اجنبی جگہ تو تھی۔ دن تو جیسے تیسے نکل گیا۔ 9 بجے کے قریب اس نے فریزر میں سے شامی کباب نکال کر گرم کیے۔ فریج میں بریڈ بھی تھی۔ شامی کباب اور بریڈ کھانے کے بعد اس نے میوزک سسٹم میں گانوں کی سی ڈی لگا لی۔ تیز آواز میں 1 گھنٹہ میوزک سنتے ہوئے گزر گیا۔ کچھ وقت ٹی وی دیکھ کر گزرا۔ نیند بھی آ رہی تھی اور خالی گھر میں سوتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کل رات بھی بے چینی سے گزری تھی، نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ نیند کو بھگانے کے لیے اس نے کافی بنا کر پی۔ عجیب سے خیال آ رہے تھے کہ اگر سو گئی اور کوئی اسے مار کر چلا گیا تو؟ رات کے 2 بج چکے تھے۔ باہر ہو کا عالم تھا۔ اندر گھر میں کنزا سارے دروازے کھڑکیاں بند کیے میگزین پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ دماغ وسیع اور مما کے میں الجھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے آج وہ یہاں تھی۔ رات جانے کون سا پہر تھا، شاید آخری پہر تھا، جب وہ زور و شور سے رونے بیٹھ گئی۔ تب اس نے اللہ اکبر کی صدا سنی تھی۔ ڈرتے ہوئے اس نے باتھ روم میں جا کر وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ پھر جانے کب جائے نماز پر ہی لیٹ کر وہ نیند کے آغوش میں پہنچ گئی۔ وسیع ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو کنزا اسے لاؤنج میں جائے نماز پر سوتی نظر آئی۔ اسے صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ کچھ شرمندہ سا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چند روز اور آگے سرک گئے۔ کنزا نے اپنے لیے دوسرا بیڈ روم سیٹ کر لیا تھا۔ وسیع نے بالکل بھی اعتراض نہ کیا۔ وہ کنزا کو سنبھلنے کے لیے وقت دے رہا تھا۔ جانتا تھا کہ موجودہ صورت حالت اس کے دماغ پر برا اثر ڈالا ہے۔ مومنہ ایک شام بچوں کے ساتھ اس سے ملنے آئی تھی۔ ان کی ہی زبانی کنزا کو پتہ چلا کہ مما نے روہیل کو کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا ہے۔ مومنہ جتنا وقت رکی اس کی دلجوئی کرتی رہی۔ وہ کنزا کے لیے بے حد خوبصورت سوٹ اور سونے کی بالیاں لے کر آئی تھی جو انہوں نے زبردستی اس کے کانوں میں پہنا دی تھی۔ اس شام وسیع آفس سے جلدی گھر آیا تھا۔ آج کل وہ گھر پر زیادہ وقت دے رہا تھا۔ اسے کنزا کی تنہائی کا خیال رہتا۔ ممکن ہوتا تو وہ آفس کا کام گھر لے آتا تھا۔ کنزا کا دل چاہتا تو وہ کھانا پکا لیتی، ورنہ ریفریجریٹر میں محفوظ کھانوں کے ڈبے نکال کر گرم کر لیتی۔ آج وہ فراغت سے اکتا گئی تھی، اس لیے اس نے کھانے پکانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ وسیع قالین پر لیٹا ہوا تھا اور ٹی وی پر بزنس چینل دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی گردن موڑ کر گاہے بگاہے کنزا کی مصروفیات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ کیا پکا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ دال چاول، کنزا نے بغیر مڑے جواب دیا۔ ساتھ میں کیا ہے؟ وسیع نے دوسرا سوال کیا۔ کنزا کی موجودگی سے وسیع کے گھر کا ماحول خوبصورت سا لگنے لگا تھا، حالانکہ وہ اب خاموش رہنے لگی تھی۔ ساتھ بھی دال چاول ہی ہیں، اس نے پھر وہی کہا۔ وہ سلاد بنا رہی تھی۔ وسیع نے ریموٹ سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ ایک گرما گرم خبر ہے۔ اس نے کھیرے کا پیس اٹھا کر منہ میں رکھا۔ کنزا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مومو بتا رہی تھی کہ تمہاری مما کے گھر سے یہ خبر باہر آئی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کنزا کا ایک فورن ریٹرن سے نکاح کر دیا، اور تم یعنی کنزا اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی ہو۔ کنزا نے دیکھا کہ وسیع کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کنزا کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ آپ نے اور مما نے دونوں نے مل کر میری زندگی خراب کر دی، وہ الزام دینے والے انداز میں بولی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وسیع کو گویا کرنٹ نے چھوا۔ آپ جس طرح مجھے لے کر آئے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ مما نے غلط حرکت کی تو کیا ضروری تھا کہ آپ بھی ایسا کرتے؟ مجھے یہاں لانا ضروری تھا تو مجھے کوئی دوسرا بھی تو لا سکتا تھا۔ آپ کی فیملی کا کوئی دوسرا فرد، ہمارے مابین جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ ہمارے بڑوں نے جوڑا ہے۔ مجھے اماں جان، مومو یا صفی بھی تو لا سکتے تھے، تو میرا مان تو نہ ٹوٹتا، میں اپنی ہی نظروں میں بے مایا تو نہ ہوتی، وہ رندھے ہوئے لہجے میں بولی۔ وسیع تو اسے بہت لاابالی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس کی باتوں نے وسیع کے لیے سوچوں کے کئی در وا کیے تھے، اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا۔ پھر اس رات دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ کھانا بھی خاموشی سے کھایا گیا۔
وہ کام نپٹا کر سونے کے لیے چلی گئی تو وسیع نے ٹیلی فون پر گاؤں کا نمبر ملایا اور بہت دیر تک آہستہ آواز میں اماں جان سے باتیں کرتا رہا۔ نتیجے میں دوسرے ہی دن اماں جان صفی کے ساتھ کنزا کو لینے آ گئی تھی۔ جب وسیع نے مجھے بتایا میں کنزا کو لے آیا ہوں تو 2 روز بعد میں تمہیں لینے آنے والی تھی کہ وسیع کے بابا کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ایسی حالت میں انہیں چھوڑ کر آنا اچھا نہیں لگا۔ اب جیسے ہی ان کی طبیعت بہتر ہوئی میں نے صفی سے کہا کہ مجھے شہر لے چلو، بہو کو گھر لے آؤں۔ اماں جان نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ کنزا نے شکایتی نظروں سے وسیع کو دیکھا مگر وہ صفی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ گاؤں میں سب کو بلا کر ولیمہ کروں گی، سب کو پتہ تو چلے میری وسیع کی دلہن کتنی پیاری ہے، پھر تم اسے اپنے ساتھ لے آنا، تب تک میری بہو میرے ساتھ رہے گی۔ انہوں نے کنزا کی پیشانی چوم کر وسیع سے کہا تو اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ کچھ تو کرنا ہی تھا اسے اس کا کھویا ہوا مان لوٹانے کے لیے۔ بابا بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ 2 دن تک اماں جان کی ملنے والیاں ان کی بہو سے ملنے کے لیے آتی رہیں۔ اماں جان نے سب سے یہی کہا کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ انہیں بہو کو اچانک اور سادگی سے رخصت کروانا پڑا۔ جلدی وسیع کا ولیمہ کریں گے تو پورے گاؤں کو مدعو کریں گے۔ اماں جان چاہتی تھی کہ وہ ہر وقت بنی سنوری رہے۔ انہوں نے اس کے لیے کئی نفیس اور عمدہ کام والے جوڑے بنوائے تھے۔ کافی سارا زیور بھی تھا جو وہ چاہتی تھی کہ کنزا پہنی رہے۔ اس دن ایک عجیب بات ہوئی۔ چودھری صاحب جو بابا کے پرانے دوست تھے بابا سے ملنے آئے تھے۔ بابا، اماں جان اور چودھری صاحب بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ ملازمہ رانو انہیں چائے دے آئی تھی۔ چودھری صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ صفی کے لیے لے کر آئے تھے اور بیٹی روشنا نہیں مریم تھی جو ماضی قریب میں میگھا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ مریم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو رہی تھی۔ بابا اور چودھری صاحب نے باہمی مشورے سے 15 دن بعد مریم اور صفی کی شادی طے کر دی۔ وسیع اور کنزا کا ولیمہ بھی رکھا گیا۔ کنزا بھی کچھ نارمل ہو گئی تھی مگر اپنی مما کا دیا ہوا دکھ بھولنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اماں جان کے ساتھ ہنستی بولتی تھی۔ صفی کے ساتھ اس کا مذاق بھی چلتا رہتا۔ صفی اسے اتنی بڑی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس نے فون کر کے وسیع سے بھی جلد آنے کو کہا۔ صفی بھائی، آپ کا چہرہ تو کھلا پڑ رہا ہے، کیا ارینج میرج پر بھی بندہ اتنا خوش ہوتا ہے؟ کنزا کو شک ہوا۔ کسی اور کو تو نہیں جانتا، میرا بھائی بھی کچھ ایسے ہی خوش تھا۔ صفی نے حساب بے باک کیا۔ دن پر دن گزر رہے تھے۔ وسیع نے پتہ نہیں کیا بکھیڑا ڈالا تھا جو آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اماں جان بھی اٹھتے بیٹھتے اسے یاد کرتی رہتی۔ اس دن اس کا فون آ گیا۔ اس نے صفی سے جانے کیا کہا کہ وہ اسے لیے شہر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اتنی جلدی مچائی کہ وہ کچھ پوچھ بھی نہ سکی۔ وسیع خود تو آئے نہیں، مجھے کیوں بلوایا ہے؟ راستے میں وہ صفی سے الجھ پڑی۔ چل کر دیکھ لینا، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ کنزا کو شہر لے آؤں، سو میں لے جا رہا ہوں، باقی تفصیل تم چل کر اس سے معلوم کر لینا۔ صفی نے جواب دیا۔ بقیہ راستہ خاموشی سے کٹا۔ شہر پہنچ کر جب صفی کی جیپ وسیع کی رہائش گاہ پر پہنچی تو وہ ان کا ہی منتظر تھا۔ صفی کو واپس جانے کا کہہ کر وہ اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر خود گھر کے دروازے لاک کرنے لگا۔ کنزا سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سارا چکر کیا ہے۔ صفی جیپ لے کر واپس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وسیع جب اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو کنزا نے پوچھا۔ ہاسپٹل چل رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ ہاسپٹل؟ کیوں؟ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ چیخ پڑی۔ روہیل ہاسپٹل میں ہے، اسے بلیٹس لگی ہیں، وسیع نے بتایا۔ کیسے؟ کیا ہوا؟ اس نے وسیع کی آستین پکڑی۔ روبی کے مہندی کے فنکشنز میں رگزا کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے ایک لڑکے نے کوئی بدتمیزی کی تھی جس پر روہیل کا اس سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ لڑکا کسی سیاستدان کا بیٹا تھا۔ جھگڑا بڑھنے پر اس لڑکے نے ریوالور نکال کر فائر کر دیے۔ روہیل کو 2 گولیاں لگی ہیں، وسیع نے سنجیدگی سے بتایا۔ او میرے خدایا، اب کیسا ہے وہ؟ اس کے دل کو دھکا لگا۔ وہ ان دونوں بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا مگر روہیل اب تک ہوش میں نہیں۔ وسیع نے اس کا جائزہ لیا۔ لیمن قمیض، دوپٹہ اور ویسی ہی کام والی ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا اس حادثے کا؟ اسے خیال آیا۔
کل مومو کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا مجھے جب میں ہاسپٹل گیا روہیل کو دیکھنے تو تمہاری مما بہت شرمندہ ہو رہی تھی، تمہارا پوچھ رہی تھی، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ روہیل کے ساتھ ہونے والے حادثے نے انہیں بہت بدل دیا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بلوایا ہے۔ وسیع نے رخسانہ رحمان کی صفائی دیتے ہوئے گاڑی پارکنگ ایریا میں روکی۔ ہسپتال آ چکا تھا۔ آؤ، وسیع نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کنزا نے اپنا سرد ہاتھ اس کے مضبوط اور پرحدت ہاتھ میں دے دیا اور کار سے باہر نکل آئی۔ دونوں اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ وسیع نے استقبالیہ سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ روہیل کو کمرے میں منتقل کر دیا ہے۔ وسیع اسے لے کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ رخسانہ رحمان انہیں کمرے کے باہر ہی مل گئی، لیکن یہ رخسانہ رحمان وہ نقصت سے تیار رہنے والی تو نہیں جن کا میک اپ کبھی مٹتا نہیں تھا۔ ملگجے کپڑوں میں میک اپ سے بے نیاز چہرہ، نماز کے انداز میں باندھا گیا دوپٹہ، وہ بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ کنزا کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ مما، اس کے لب کانپے۔ رخسانہ نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ کنزا جانو، خدارا مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت غلط کرنے چلی تھی، میں تو معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں، میری اس غلطی کے بہت بڑی سزا ملی ہے مجھے۔ روہیل کو اس حالت میں دیکھ کر وہ گھمنڈی عورت تو کہیں مر چکی تھی۔ وہ کنزا کو خود سے لگائے سسک رہی تھی۔ کنزا کا دل ایک پل میں پگھل گیا۔ مما کی حالت دیکھ کر وسیع ان دونوں کو لے کر کمرے میں آیا جہاں بیڈ پر لیٹے روہیل کو دیکھ کر کنزا رونے لگی۔ تب وسیع نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے نزدیک کیا۔ رخسانہ رحمان بھی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کنزا کو وسیع کے ساتھ دیکھ کر اب شدت سے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کتنا سجیلا شخص ان کی بیٹی کا مقدر تھا اور وہ کتنی بڑی نادانی کرنے چلی تھی۔ روہیل کے زرد چہرے پر نظر جما کر وہ دل ہی دل میں پھر سے اپنے رب سے معافی مانگنے لگی۔ رات گئے روہیل کو ہوش آ گیا۔ موت کو اس قدر نزدیک سے دیکھ لینے کے بعد اسے اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئی تھی۔ 2 دن بعد اماں جان اور بابا بھی روہیل کی عیادت کے لیے شہر آ گئے تھے۔ اب روہیل کی طبیعت کافی بہتر تھی، وہ بہت شرمندہ بھی تھی۔ اس نے احسان عظیم سے اپنی بدتمیزی کے لیے معافی مانگی تو وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر رہ گئے۔ رخسانہ رحمان نے بھی معافی مانگی، جس پر انہوں نے کہا کہ جو ہوا اسے بھلا دو۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو کنزا بھی ان کے ساتھ کھولی، کیونکہ صفی کی شادی میں چند روز رہ گئے تھے۔ رخسانہ نے بھی بے بسی سے اسے دیکھا، مگر اس نے نظریں چرا لی تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد وہ وسیع کے والدین کو دنیا کے سامنے تماشا نہیں بنا سکتی تھی، جن لوگوں نے اس کی مما کے غلط اقدام کے باوجود اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچایا تھا۔ اماں جان نے رخسانہ کو بھی صفی کی شادی اور وسیع کے لیے ولیمے کا دعوت نامہ بہت اصرار کے ساتھ دیا۔ فضا میں لذیذ کھانوں کی خوشبو کے ساتھ تازہ گلاب کے پھولوں کی مہک اور ساتھ ہی ملے جلے پرفیومز کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ رنگین آنچل لہراتے پھر رہے تھے، گاہے بگاہے چوڑیوں اور پائل کی دل فریب جلتا رنگ بھی سنائی دے رہی تھی۔ آج صفی کا سپنا پورا ہوا تھا جو اس نے میگھا کے حوالے سے دیکھا تھا، اور یہ سپنا مریم کے نام کے ساتھ پورا ہونے جا رہا تھا۔ مریم چودھری صاحب کی حویلی سے رخصت ہو کر احسان عظیم کے حویلی میں آنے والی تھی۔ رخصتی کے وقت مریم کے ساتھ ساتھ کنزا کی بھی آنکھیں بھیگ رہی تھی، اس خواب کی پامالی پر جو ایک لڑکی کم عمری میں ہی دیکھتی ہے۔ میکے سے رخصت ہو کر سسرال جانے کا سپنا، مگر اس کی مما کی ایک غلط سوچ نے اس کا یہ سپنا چور چور کر دیا تھا۔ اب رخسانہ رحمان کو لاکھ اپنی غلطی کا احساس ہو، سب لا حاصل تھا، کیونکہ کنزا کا سپنا ٹوٹ چکا تھا۔ انابی کامدار سوٹ میں وہ اماں جان کے اصرار پر دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی، چہرے پر سوگواری سی طاری تھی۔ جب وسیع نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ہولے سے دبا کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہارا زندگی میں شامل ہونا لکھا جا چکا تھا، شاید اس طرح کہ جس طرح تم شامل ہوئی۔ اب اس بات پر افسوس کرنے یا آنسو بہانے سے اس کی حقیقت بدلے گی نہیں۔ تمہیں وسیع احسان کی زندگی میں شامل ہونا تھا، کیونکہ وسیع احسان نے تمہیں اپنے جذبوں کی سچائیوں کے ساتھ اپنے رب سے مانگا تھا۔ وسیع نے اس کا دامن اظہار کے پھولوں سے بھر دیا۔ شاید اسی طرح اس کا ملال جاتا رہا۔ رخصتی کے بعد مریم کو صفی کے کمرے میں پہنچانے کے بعد مومو نے رخسانہ کو اشارہ کیا تو وہ کنزا کا ہاتھ تھام کر اندرونی راہداری کی جانب بڑھنے لگی۔ مومو بھی ساتھ ہی تھی۔ کہاں لے جا رہی ہیں آپ مجھے؟ اس نے مما سے سوال کیا۔
तुम्हें वसी के कमरे तक रुखसत करने, मोमो ने शरारत से भरपूर लहजे में कहा। लेकिन वो ठठक कर रुकी। सामने ही वसी के कमरे का दरवाज़ा था। मैं जानती तो नहीं थी, मगर मोमना ने बताया कि मेरी बेटी और दामाद दोनों ही बहुत रिवायती सोच के हैं। रिवायती तरीके से तुम्हारी रुखसत नहीं हुई तो तुम दोनों ने नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं की। मैं तुम्हें अपने घर से तो रुखसत नहीं कर सकी, पर तुम्हें अपने हाथों से वसी के कमरे तक तो छोड़ ही सकती हूँ, रुखसाना रहमान ने कहा। ये दोनों तो हवा भी नहीं लगने देते। वो तो कल आधी रात के वक्त मैं चादर लेने छत पर गई तो देखा कि ठंड के बावजूद वसी छत पर सो रहा है। ये दोनों तो यूं ही नादानी करते रहेंगे, मोमो ने भांडा फोड़ा। चलो शाबाश, अंदर जाओ, अल्लाह तुम्हें वसी के साथ सदा खुश रखे। रुखसाना रहमान ने उसकी पेशानी चूमी और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेला। उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब उसकी नज़र के सामने ही वसी खड़ा था, चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट लिए। ये मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इस सारे ड्रामे से बाखबर था। तभी उसकी राह में फूल बिछाए हुए थे। वो भी मुस्कुरा दी, ये सोचकर कि ये इसी तरह होना था। तो ये होता है नावल कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले नावल में। होपफुली आपको ये नावल अच्छा लगा। तो ठीक है।